السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سامعین کا ہمارے چینل آرکیو اسلامک اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے، اور آج ہمارا سبق شروع ہوگا سبق نمبر 7 سے، جو کہ ورزش کے متعلق ہے۔ سبق پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورزش انسان و حیوان سب کے لیے مفید ہے۔ وہ اعضاء کی قوت اور جسم کی صحت کو برقرار رکھتی ہے۔ جب اعضاء بیکار رہتے ہیں تو ان کی قوت روز بروز زائل ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح ایک قسم کی محنت کرتے کرتے اکتا جاتا ہے، طبیعت سست اور کند ہو جاتی ہے، مگر ورزش کرنے سے اعضاء کی قوت بحال رہتی ہے اور بجھی طبیعت میں تازگی آ جاتی ہے۔ تازہ اور صاف ہوا میں ورزش کرنے سے ہاضمے کی قوت بڑھتی ہے۔ ہاضمے کی درستی سے تمام جسم چست و قوی رہتا ہے۔ جن لوگوں کو جسمانی مشقت یا ورزش کی عادت نہیں، ان کو اکثر بھوک کم لگتی ہے، اسی لیے ضعیف و ناتواں رہتے ہیں۔ جو آدمی نفیس غذائیں کھاتے ہیں مگر جسمانی ریاضت نہیں کرتے، وہ ان لوگوں سے کمزور رہتے ہیں جو سادہ غذا کھاتے ہیں مگر ایسی مشقت کرتے ہیں جس میں تمام اعضاء پر زور پڑتا ہے۔ کاشتکار اور مزدور اسی سبب سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوتے ہیں کہ وہ اپنے پیشے کی ضرورت سے کشادہ میدان کے اندر جسمانی محنت میں مصروف رہتے ہیں۔ غرض 100 دوا کی ایک دوا ورزش ہے۔ دوا کوئی ورزش سے بہتر نہیں، یہ نسخہ ہے کم خرچ بالا نشی۔ یاد کرتے ہیں اس کے ہجے اور معنی۔ ورزش اس کے معنی ہے جسمانی محنت۔ مفید اس کے معنی ہے فائدہ مند۔ اعضاء اس کے معنی ہے حصے، عضو کی جمع اعضاء۔ قائم اس کے معنی ہے برقرار۔ زائل اس کے معنی ہے ختم۔ ہاضمہ اس کے معنی ہے ہضم کی قوت، ہضم کرنے کی قوت۔ قوی اس کے معنی ہے طاقتور۔ جسمانی اس کے معنی ہے بدن کی، جسم کی۔ مشقت اس کے معنی ہے محنت۔ ضعیف اس کے معنی ہے کمزور۔ ریاضت اس کے معنی ہے محنت، نفس کشی۔ کشادہ اس کے معنی ہے کھلا ہوا۔ مصروف اس کے معنی ہے مشغول۔ بالا نشی اس کے معنی ہے اونچا۔ اگلا سبق پڑھتے ہیں۔ ایک ایماندار لڑکا۔ ایک لڑکا ہے بڑا ایماندار، آزمائش ہو چکی ہے چند بار۔ ایک دن وہ نیک دل اور باحیا اپنے ہمسائے کے گھر میں تھا گیا۔ آدمی بالکل نہیں ہوا نام کو، کیونکہ ہمسایا گیا ہے کام کو۔ تازہ تازہ بیر ڈلیا میں بھرے، بے حفاظت گھر کے اندر ہیں دھرے۔ آ گیا اتنے میں ہمسایا وہاں، کھیل میں مصروف ہے لڑکا جہاں۔ اپنے بیروں میں نہ پائی کچھ کمی، ہو کے خوش لڑکے سے بولا آدمی۔ بیر یہ تم نے چرائے کیوں نہیں، کیوں چراتا چور تھا کیا میں کہیں۔ چور جب بنتے کہ کوئی دیکھتا، دیکھنے کو میں ہی خود موجود تھا۔ کچھ برائی آپ میں گر پاؤں میں، پانی پانی شرم سے ہو جاؤں میں۔ واہ واہ شاباش لڑکے واہ واہ، تو جواں مردوں سے بازی لے گیا۔
یاد کرتے ہیں اس کے ہجے اور معنی۔ باحیا اس کے معنی ہے شرم، شرمدار۔ ہمسایہ اس کے معنی ہے پڑوسی۔ شبہ اس کے معنی ہے شک۔ شاباش اس کے معنی ہے خوش رہ۔ بازی لے گیا یعنی جیت گیا۔ گھوڑا، گھوڑا نہایت باتمیز، قوی، چالاک اور خوبصورت چوپایا ہے۔ اس سے انسان کو بہت کچھ منفعت اپنے کاروبار میں حاصل ہوتی ہے۔ سواری بھی دیتا ہے، بار برداری کے بھی کام کا ہے، گاڑی اور توپ گھسیٹتا ہے۔ یورپ میں وہی ہل چلاتا ہے۔ لڑائی کے میدان میں انسان کا بڑا رفیق ہے۔ اس کے عیال اور دم ہوتی ہے، اپنے چاروں پاؤں سے چلتا ہے۔ اس کی چال رہوار، دلکی، پویا اور سرپٹ کہلاتی ہے۔ اس کے سم بیلوں کی طرح دو لخت نہیں ہوتے، وہ پتھریلے اور سخت رستوں میں چلنے سے گھس جاتے ہیں۔ سم کی حفاظت کے لیے لوہے کی نال جڑ دیے جاتے ہیں۔ اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں اور اکثر وہ اپنے رنگ کے نام سے بولا جاتا ہے، جیسے کمیت، سرنگ، سمند، سبزہ، شرغہ، نقرہ، ابلق، مشکی۔ کبھی گھوڑا اپنے ملک کے نام سے مشہور ہوتا ہے، مثلا ترکی، تازی، عراقی، پہاڑی، کاٹھیا واڑ وغیرہ۔ عرب کا گھوڑا تازی کہلاتا ہے۔ وہ بے نظیر مشہور ہے، بڑا چالاک، جاندار اور نہایت اصیل ہوتا ہے۔ ایسا گھوڑا دنیا کے کسی اور خطے میں نہیں پایا جاتا۔ عرب کے لوگ گھوڑے کو نہایت احتیاط اور ہوشیاری سے پرورش کرتے ہیں۔ اس کو اولاد کی طرح عزیز رکھتے ہیں۔ کبھی چابک نہیں مارتے، بلکہ آواز یا باغ کے اشارے سے کام لیتے ہیں۔ اور قومیں جو عمدہ طریقے پر پرورش نہیں جانتی، وہ اپنے گھوڑوں کو زد و کوب کر کے بدمزاج اور ٹرا بنا دیتی ہیں۔ اب دنیا میں صحرائی گھوڑے بہت کم رہ گئے ہیں۔ صرف ایشیا اور امریکہ کی بعض حصوں میں صحرائی گلے پائے جاتے ہیں۔ جب ان کے سونے کا وقت ہوتا ہے تو دو ایک گھوڑے تمام گلہ کی پاسبانی کیا کرتے ہیں۔ کوئی خطرہ پیش آتا ہے تو فوراً سوتوں کو ہوشیار کر دیتے ہیں۔ یاد کرتے ہیں ہجے اور معنی۔ بار برداری یعنی بوجھ اٹھانا۔ بال، گھوڑے کی گردن کے لمبے بال۔ لخت اس کے معنی ہے ٹکڑا، حصہ۔ نال اس کے معنی ہے ترنال، کھری۔ مختلف اس کے معنی ہے جدا، قسم قسم کا۔ اصیل، اصیل کے معنی ہے اچھی نسل کا۔ خطے اس کے معنی ہے علاقے۔ زد و کوب یعنی مار پیٹ۔ صحرائی اس کے معنی ہے جنگلی۔ خطرہ اس کے معنی ہے خوف، ڈر۔ آج کا ہمارا سبق یہیں پر مکمل ہوا۔ امید ہے کہ ہمارا سبق آپ کو پسند آیا ہوگا، ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور ہمارے چینل RQ اسلامک اسٹوڈیو کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔